بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر انسان اپنے جسم پر ہی نظر ڈالے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو، تو تم ہرگز اللہ کی نعمتوں کو نہ شمار کر سکتے ہو نہ گن سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان پر بے شمار لا تعداد نعمتیں عطا کی ہیں، اور ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر ہم کسی نعمت کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اچھے کلمات اپنی زبان سے نکالیں اور اس نعمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے، کوئی دعائیہ کلمات نہیں پڑھیں گے، تو ممکن ہے کہ وہ نعمت ہم سے واپس لے لی جائے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی دو آدمیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جن میں سے ایک آدمی کے پاس اتنا زیادہ مال و متاع نہیں تھا، اتنا بڑا کوئی باغ نہیں تھا، لیکن اس کا جو دوسرا ساتھی تھا اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو بڑے بڑے باغات عطا کیے تھے، جس میں کھجور بھی تھی، انگور بھی تھے، اور جس میں کھیت وغیرہ بھی تھے۔ تو جب وہ آدمی اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس نے اپنے باغات کو دیکھا کہ یہاں بہت زیادہ پھل لگے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنے زبان سے یہ کلمات ادا کیے کہ میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی ہلاک ہوگا، اور نہ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی۔ تو اس کے جب دوسرے ساتھی نے سنا کہ یہ کلمات اپنی زبان سے نکال رہا ہے، تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس کو کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تمہیں یہ کلمات اپنی زبان سے نکالنے چاہیے تھے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے، اور نہیں ہے کوئی بھی قوت مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ یعنی یہ جو باغ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن وہ آدمی نہ سمجھا، اس نے یہ کلمات اپنی زبان سے نہ نکالے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو جب وہ صبح واپس اپنے باغ میں گیا تو اس کا باغ سارا کا سارا برباد ہو چکا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی نعمت، انسان اپنی کوئی بھی نعمت دیکھے، اس کو کوئی نعمت پسند آئے تو اس پر ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ یہ کہنے کی برکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مال کو دوسروں کی بد نظری سے محفوظ کریں گے اور اس میں برکتیں عطا کریں گے۔ جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنے کسی باغ کو دیکھے یا پھر اپنے گھر کو دیکھے اور اس کو کوئی اچھی چیز لگے اپنے گھر میں یا اپنے اہل میں یا اپنے مال میں، تو اس کو یہ کلمات کہنے چاہیے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ان کے کہنے کی وجہ سے نہ وہ اپنے گھر میں، نہ اہل و عیال میں، اور نہ ہی اپنے باغ وغیرہ میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے گا۔ یعنی یہ کلمات کہنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گھر میں، اس کے باغ میں، اس کے اہل و عیال میں برکتیں ہی برکتیں نازل کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس ہمیشہ محفوظ رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اپنی کوئی نعمت دیکھیں یا اپنے گھر میں کوئی نعمت دیکھیں یا اپنے اہل و عیال میں کوئی چیز جو ہمیں پسند آئے وہ دیکھیں،
تو اس پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کے کلمات لازمی کہہ لینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔